إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. معزز و محترم سامعین اکرام، حمد و صلوات کے بعد جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ نصرانیت کا دوسرا پارٹ ہے۔ گزشتہ جمعہ نصرانیت کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں بیان کی گئی تھی، اسی کا انشاءاللہ آج دوسرا پارٹ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اختصار کے ساتھ یوں سمجھیے، گزشتہ جمعہ کی جو باتیں بیان کی گئی تھی اختصار کے ساتھ ذرا یاد کر لیجئے۔ نصرانیت جن کو قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں نصارہ کہا جاتا ہے یا اہل الانجیل کہا جاتا ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو عیسائی اور مسیحی کہتے ہیں لیکن حقیقت میں نصارہ ہے۔ تو نصارہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کو نصارہ کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کسی بیمار شخص پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ تندرست اور صحیح ہو جاتے تھے، اسی لیے ان کو عیسیٰ مسیح کہا جاتا ہے۔ اور دجال کو بھی مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر زمین کے چپے چپا میں جائے گا، سفر کرے گا، زمین طے کرے گا، ہر جگہ جائے گا، لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کرے گا، اسی لیے دجال کو مسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہمارا جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، آپ بشر ہے، نہ تو خدا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں بغیر باپ کے لفظ کلمہ کن کے ذریعے مریم علیہ السلام کے پیٹ سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ آپ بشر ہیں، آپ رسول ہیں، اور اللہ رب العالمین نے انہیں بنی اسرائیل کے اندر رسول بنا کر کے بھیجا۔ اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہود و نصارہ یہ دونوں ایک ہی مذہب ہے، اگرچہ یہود و نصارہ الگ الگ مذہب کہا گیا لیکن ان کی کتاب ایک ہے، ان کی باتیں ایک ہے، اور
عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل کیا گیا اس میں چند چیزوں کا اضافہ کیا گیا بس، تو ورنہ یہ دونوں مذاہب آپس میں ایک ہی ہے، یہ سب لوگ آپس میں ملے جلے ایک ہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی اتباع کرنے والے تھے اور ان کی شریعت کو مکمل کرنے کے لیے آئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کو مکمل کرنے کے لیے آئے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت لے کر کے آئے تھے، جیسا کہ انجیل کے اندر یہ بات بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الصف کے اندر، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا اے بنی اسرائیل کے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تمہارے لیے رسول ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے لیے رسول بنا کر کے بھیجا تورات کی تصدیق کرنے کے لیے، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میرے بعد ایک نبی آنے والے ان کی بشارت لے کر کے میں آیا ہوں جس کا نام ہوگا احمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام کیا ہے؟ احمد۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کی تصدیق کرنے کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے کے لیے آیا جیسا کہ کہا، لیکن جب آپ آئے لوگوں نے کہا کہ تو جادوگر ہے، اس طرح سے یہودیوں نے ان کی مخالفت کی، یہاں تک کہ انہیں قتل کرنے کے لیے کوشش کی۔ پھر اللہ رب العالمین نے انہیں آسمان میں اٹھا لیا، پھر وہ آئیں گے لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر کے آپ آئیں گے۔ یہاں ایک بات لوگ جو بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا تھا کہ باری الہ اگر تو نے مجھے نبی نہ بنا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا کر کے بھیجتا تو میرے لیے بہتر ہوتا۔ یہ موضوع روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل یہ بناوٹی بات ہے، لوگوں نے اس کو بنایا ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ ہاں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر کے آئیں گے، یہ بات سچ ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد دنیا میں کوئی آسمانی کتاب یا کوئی نبی کی نبوت برقرار نہیں ہے، منسوخ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام 40 سال اس دنیا میں رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی، لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے چند باتیں جو بیان کی گئی۔ اب آئیے، عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیا اور کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے خدا مانو یا خدا کا بیٹا مانو، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ کہا کہ تم اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا اور میرا رب ہے۔ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1500 سال کی مدت ہے، اور نصارہ کی جو مقدس کتابیں ہیں وہ 2 ہیں، تورات اور انجیل۔ تورات کی 5 قسمیں ہیں، 5 والیومز ہیں، 5 اجزاء ہے جن کو اسفار خمسہ کہا جاتا ہے، اور انجیل کی 4 والیوم سے 4 اجزاء ہے جن کو انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا اور انجیل یوحنا کہا جاتا ہے۔ انجیل کا معنی ہے بشارت، اس کے اندر بشارت بیان کی گئی، اسی لیے اس کو انجیل کہا جاتا ہے۔ انجیل وہ کتاب ہے جسے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، جس کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت اور رشد و ہدایت ہے اور نور ہے۔ اور انجیل اس کو بائبل کہا جاتا ہے انگلش کے اندر، لیکن نصارہ نے اور یہود نے تورات کے ساتھ ساتھ انجیل کو بھی تحریف کر دیا، رد و بدل کر دیا، صرف اپنے کاروبار کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے ان لوگوں نے نصرانیت کو ختم کر دیا۔ اور شاؤل الیہودی کے نام سے ایک جو شخص ہے، یہ بولس جو فلسطین کے اندر ایک جگہ ہے وہاں کا رہنے والا یہودی، اسی نے یہودیت اور نصرانیت کو ستیہ ناش کر دیا۔ نصرانیت کے اندر تورات اور زبور، تورات اور انجیل کے اندر تحریف کیا تو اسی شخص نے کیا، اور انجیل کو اس طرح سے مسخ کر دیا، تحریف کر دیا کہ اس نے اصلیت کو ختم کر دیا۔ شاؤل الیہودی اس کا نام ہے، تو اسی نے انجیل کے اندر رد و بدل کیا۔ چنانچہ آج اگر ہم انجیل بائبل کو پڑھتے ہیں، اتنی غلط باتیں اللہ کے تعلق سے، انبیاء کے تعلق سے بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ انجیل تحریف کیا ہوا، انجیل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کچھ نصارہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے
بیٹے ہیں اور لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں 25 دسمبر کو۔ کچھ لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام انسان ہے، مخلوق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، عیسیٰ علیہ السلام 3 خدا میں سے ایک خدا ہے۔ تو 3 خدا کا جو یہ کانسیپٹ ہے یہ نصارہ کے اندر ہے، جن کو یہ عقیدہ تثلیث یا ٹرینٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ سب سے زیادہ خطرناک ان کے مذہب کے اندر ہی ہے کہ ان لوگوں نے جو تحریف کیا، سب سے بڑی تحریف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے تعلق سے غلط بات، غلیظ بات بیان کیا اور 3 خدا بنا دیا، اللہ رب العالمین کے شریک بنایا۔ یہ سب سے غلط کام ان لوگوں نے کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 73، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ 3 خدا میں سے ایک خدا ہے، ان لوگوں نے کفر کیا، یہ لوگ کافر ہو گئے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جبکہ سنو اللہ رب العالمین کی ذات ایک ہی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر یہ لوگ اس عقیدے سے باز نہ آ جائے تو اللہ رب العالمین انہیں دردناک عذاب دے گا، اللہ رب العالمین انہیں ہلاک و برباد کر دے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 171، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے یہود و نصارى اپنے کتاب کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کرو، اپنے نبی کے بارے میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اور اللہ کے بارے میں غلط باتیں نہ کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خدائی کے دعویٰ مت کرو، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے رسول ہے جسے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا لفظ کن کے ذریعے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، اور 3 خدا مت کہو، یہ سے اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ رب العالمین صرف ایک ہی ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی معبود ہے۔ اللہ رب العالمین ہر ان چیزوں سے بے نیاز ہے، پاک ہے، جو یہ لوگ اللہ رب العالمین کے تعلق سے بیان کرتے ہیں۔ اور آپ کی بات بھی بیان کی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین میدان محشر میں عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 116 اللہ رب العالمین کہے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو 2 خدا بناؤ اور اللہ کو ملا کر کے 3 خدا بناؤ؟ کیا تم نے ایسا کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس بی حق، اللہ مجھے حق نہیں ہے، میری یہ جرأت نہیں ہے کہ میں تیرے تعلق سے یہ بات کہوں، اگر میں نے کہا تو تو جانتا ہے تیرے نفس کے اندر کیا میں نہیں جانتا، میرے نفس کے اندر کیا ہے تو جانتا ہے، تو علام الغیوب ہے، تو غیب کی ہر باتوں کو جاننے والا ہے۔ چنانچہ آئیے اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی اس غلیظ عقیدہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کس طرح سے تردید کیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 117 اس کے اندر اللہ رب العالمین کے فرمانے، ما قلت لهم، عیسیٰ علیہ السلام میدان محشر میں کہیں گے کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، بارلا میں نے لوگوں سے وہی کہا جس کا تو نے حکم دیا تھا، بس میں نے اپنے حساب سے کچھ نہیں کہا۔ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں صرف اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے، جو تمہارا بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں گواہ تھا اس بات کا جب تک میں زندہ تھا کہ میں نے انہیں توحید کی دعوت دی۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، وفات پا جائیں گے، پھر میدان محشر کی بات ہے کہ فلما توفیتنی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جب تو نے مجھے وفات دی، کنت انت رقیب علیہم، تو ان پر نگہبان تھا، بار الہ وانت علی کل شیء شہید، اور ہر چیز پر تو نگہبان، تو گواہ ہے، تیرے سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ سورہ توبہ آیت 30 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، ان لوگوں نے بات اپنی زبان سے بنا کر کے کہا تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ ان لوگوں نے اپنی زبان سے من گھڑت کیا اور بنا کر کے کہا۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ بات ان کافروں کی طرح ہے، کافروں نے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹی بنایا۔ کافروں نے کہا تھا، مکہ کے مشرکین اور کافروں نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو اپنا بیٹی بنایا۔ اور نصارہ ان لوگوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا بنایا، اور یہودی نے کہا کہ عزیر کو اللہ نے بیٹا بنایا۔ کتنی غلیظ بات! تو
یہ لوگ کفری کے اندر گئے، ان کافروں کی طرح ہو گئے جن کافروں نے اللہ رب العالمین کے تعلق سے ایسی باتیں بیان کی۔ قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ہو، اللہ رب العالمین کی بد دعا ہو، اللہ رب العالمین کی ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے، اللہ انہوں نے ہلاک کر دیا۔ انا یؤفکون، کدھر جائیں گے یہ لوگ؟ اللہ کی ہلاکت سے بچ کر کے کدھر جائیں گے؟ اللہ رب العالمین ان یہود کو خنزیر بنا دیا تھا، سور بنا دیا تھا، بندر بنا دیا تھا انہی غلیظ حرکتوں کی وجہ سے۔ آگے سنیے سورہ یونس آیت نمبر 68 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا، سبحانہ، جبکہ اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے، هو الغنی، وہ اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، له ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا بیٹا بنایا، اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس ہے؟ اللہ نے پوچھا کہ اس کی کوئی دلیل ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم یوں ہی ایسی بات اللہ کے تعلق سے کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 88 سے لے کر کے 93 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وقالوا اتخذ اللہ ولدا، ان یہود و نصارہ نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا، لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بڑی غلیظ بات کہہ دی۔ اللہ نے کہا کہ تم نے بہت غلیظ حرکت کیا ہے کہہ کر کے، تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، اللہ کے تعلق سے ایسی غلیظ بات کہی، اس بات کو اگر آسمان پر ڈال دی جائے آسمان پھٹ جائے، آسمان بھی بات برداشت نہیں کر سکتا، اتنی غلیظ بات اللہ کے تعلق سے کہا۔ تو یہ کہا نا کہ اللہ نے بیٹا بنائے، اتنی غلیظ بات ہے کہ اس بات کو آسمان پر ڈال دیا جائے، پھینکا جائے تو آسمان پھٹ جائے، آسمان بھی اس بات کو برداشت نہ کر سکے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اس بات کو زمین پر مار دی جائے تو زمین پھٹ جائے، زمین بھی اس بات کو برداشت نہ کرے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اللہ اکبر، پہاڑ کو بھی یہ بات بیان کی جائے، بات پہاڑ پر پھینک دی جائے کہ اللہ نے بیٹا بنائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکے، تو اللہ اس بات کو کیسے برداشت کرے گا؟ کتنی غلیظ بات اللہ رب العالمین کے تعلق سے کہہ دیا۔ ان دعوا للرحمن ولدا، ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، جبکہ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، دنیا میں ہر شخص اللہ کے پاس آئے گا اللہ کا بندہ ہو کر کے، کوئی اللہ کا بیٹا ہو کر کے نہیں آئے گا۔ اللہ نے کہا دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جو سب ہے، سب میرے پاس اللہ کا بندہ میرا بندہ ہو کر کے آؤ گے، کوئی میرا بیٹا ہو کر کے نہیں آئے گا، سب میرے بندے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس بات سے جب کوئی کہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا۔ سنیے آگے سنیے، اور سورہ زمر آیت نمبر 4 اللہ رب العالمین نے فرمایا لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، اللہ کو اگر بیٹا بنانا ہوتا تو اللہ اپنی مرضی سے صرف عیسیٰ کو کیوں دنیا میں جس کو چاہتا اپنا بیٹا بنا لیتا؟ اگر اللہ چاہتے تو عیسیٰ کو صرف کیوں دنیا میں جس کو چاہتے اپنا بیٹا بناتے؟ سبحانہ، لیکن اللہ اس سے پاک ہے۔ واللہ الواحد القہار، اللہ کی ذات ایک ہے، وہ قہار ہے۔ اللہ رب العالمین نے قہار کیوں کہا معلوم؟ اگر کوئی کہے گا اس طرح کی باتیں اللہ سزا دے گا، اللہ اس وقت رحیم رحمان نہیں ہوگا، اللہ کیا ہوگا؟ قہار اور جبار ہوگا۔ اللہ اکبر، آگے سنیے سورہ جن آیت نمبر 3 اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو غور سے سنا تو کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن کو سنا اور ہم اس پر ایمان لائے۔ یہدی الی الرشد آمنا بھی، اس ایسے قرآن جو لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف بلاتا ہے، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ کس نے کہا؟ فرشتوں، کس نے کہا؟ جنات کی ایک جماعت نے کہا جب طائف کے میدان میں یہ لوگ ایمان لائے تھے، جنات نے کہا
کہ ہم عجیب قرآن پر ایمان لا چکے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جنات کا بھی عقیدہ ہے، جنات میں جو موحد ہے، توحید پرست ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ تَعَالَى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ہمارا رب بہت بلند و بالا والا ہے، ما اتخذ صاحبہ، کسی کو اپنی بیوی نہیں بنایا، ولا ولدا، کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ ہمارا رب اس سے بہت بلند و بالا ہے، اللہ کو کسی کو اپنی بیوی یا بیٹا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کن لوگوں کا عقیدہ، کن کا عقیدہ ہے؟ جنات کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے، اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اور آج انسان کیسا کیسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آگے سنیے، بخاری مسلم کی روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ای ذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کے نزدیک مجھے بتلائیے سب سے بڑا گناہ، سب سے عظیم گناہ، سب سے خطرناک گناہ جو اللہ کو برداشت نہیں ہو کیا ہے؟ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ، سب سے خطرناک گناہ، سب سے بھیانک گناہ جو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی کو بیٹا بناؤ، بیٹا قرار دو، جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اپنے خالق کا کوئی شریک بناؤ، یہ سب سے عظیم اور خطرناک گناہ ہے۔ ایسا خطرناک گناہ جسے اللہ رب العالمین کبھی تو معاف نہیں کرے گا۔ آج جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے درجے کے برابر کر دیتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انہیں اپنا سفارش بناتے ہیں، مشرکین مکہ سے بھی وہ لوگ بدتر ہے، کفار مکہ سے بھی وہ لوگ بدتر ہے۔ کیوں؟ مشرکین مکہ اور کفار مکہ کا عقیدہ تھا، مشرکین مکہ اس بات پر عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، یعنی توحید ربوبیت اور توحید الاسماء و صفات کے اقرار کرتے تھے۔ صرف وہ لوگ توحید الوہیت میں جا کر کے اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اپنی عبادتوں میں غیر اللہ کو بھی شریک کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں کافر کہا، اللہ نے انہیں مشرک کہا، اور کہا کہ مشرکین مکہ کی طرح نہ بنو۔ آگے سنیے اللہ رب العالمین کے فرمان سورہ یونس آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، مشرکین مکہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی عبادت کرتے تھے جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتا تھا، جو نہ انہیں نفع دے سکتا تھا۔ وَيَقُولُونَ، وہ کہتے تھے، کون؟ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ولی، یہ ہمارے بزرگ جن کی ہم عبادت کرتے، جن کے مزار پہ جاتے ہیں، جن کے لیے سجدہ کرتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک ہمارے لیے کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ تو اللہ کے لیے شریک بنایا، اور اپنے اور اللہ کے بیچ میں شریک بنایا، سفارش بنایا۔ کس کو؟ اپنے ولی کو، اپنے بزرگ کو، اپنے پیر مرشد کو بنا لیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو کہا کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اور انہیں گمراہ کہا کہ وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ اور بندہ کا رشتہ اتنا قریبی ہے، بیچ میں کسی کو شریک بنانے، وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ نے کہا کہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہم اپنے بندے کے۔ تو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اور بندے کے بیچ میں کسی کو شریک بنایا جائے۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا، کسی کو شریک بنانے کا نہیں ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 3 سنیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین اتخذوا من دون اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، مشرکین مکہ نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی بنایا، اپنا ولی بزرگ بنایا۔ اس نیت سے وہ کہتے تھے ما نعبدهم، ہم اپنے ولی، اپنے بزرگ، اپنے مرشد، اپنے پیر کی صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمارے بزرگ، یہ ہمارے پیر اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ شرک ہے،
یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کی قربت کے لیے تمہیں کسی کو ولی بنانے کی، پیر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے جو مانگنا ہے ڈائریکٹ مانگو۔ ادعونی استجب لکم، اللہ نے کیا کہا؟ مجھے مانگو میں قبول کروں گا۔ تو یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، جو لوگ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں وسیلہ بناتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کافروں کی طرح، مشرکوں کی طرح یہود و نصارہ نے اللہ کا بیٹا بنایا، وسیلہ بنایا کہ ہمارے لیے سفارش بن جائیں گے۔ تو کفار، مشرکین مکہ، مسلمان، یہود و نصارہ میں کوئی فرق رہا؟ ان لوگوں نے بیٹا بنایا، ان لوگوں نے اپنا قریبی بنایا، ولی بنایا تاکہ اللہ کے قریب کر دے۔ یہ عقیدہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ اور خصوصاً ان مسلمانوں کو تنبیہ کیا، اے مسلمانوں جن یہود و نصارہ نے اللہ کے لیے شریک بنایا، بیٹا بنایا، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، اسی طرح مشرکین مکہ نے اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے پیر، ولی، مرشد بنا لیے تھے، وہ لوگ بھی ہلاک ہو، برباد ہو گئے۔ لہذا تم اپنے آپ کو ان عقیدوں میں برباد نہ کرو، اپنے ایمان کو بچا لو، تم اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہ کرو۔ تو آئیے نصارہ کے جو اور عقائد ہے، عقیدہ تثلیث ہو گیا، الصلب والفدا، یعنی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا، جبکہ قرآن کی روشنی میں غلط بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا، دوسرے آسمان پر موجود ہے اور قیامت سے قرب قیامت میں وہ آئیں گے۔ تیسرا عقیدہ فدا کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام نے جو غلطی کی تھی اسی وجہ سے انہیں سولی پر لٹکایا گیا، جبکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا تھا، جیسا کہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ جنت کے تعلق سے نصارہ کا عقیدہ ہے کہ جنت میں جنتی لوگ صرف اللہ کو دیکھیں گے، بس دوسری کوئی نعمت نہیں پائیں گے، جبکہ یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ جنت کے اندر ہر چیز، حوروں کا تذکرہ ہے، کھانے پینے کا تذکرہ ہے، ساری چیزیں موجود ہے۔ اللہ کی رؤیت تو ہے، یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، اللہ کا دیدار۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین کے دیدار نصیب کرے، آمین۔ تو یہ تو اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو بھی نعمتیں ہیں اس کا انکار کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد ہم بیان کرتے ہیں نصارہ کی جو عبادات ہے، وہ 7 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح ان کے جو بڑے بڑے شعائر ہے، ایک تو ہے التعمید، یعنی واٹر بیپٹیزم جس کو کہا جاتا ہے، پانی کے اندر ڈبکی لگانا، یعنی ان کے کنیسہ میں جانا، چرچ میں جانا، پانی میں ڈبکی لگانا ان کے رہبر کے سامنے۔ جب تک کوئی بندہ ایسا نہیں کرتا ہے تو کوئی بھی بندہ نصارہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو ان کے حساب سے وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، جبکہ عقیدہ بھی بالکل غلط ہے۔ یہ انجیل کے اندر کسی بھی صحیح روایت یا مستند روایت سے منقول نہیں ہے، نہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ ان کے نزدیک توبہ کس طرح کرنا معلوم؟ نصارہ میں اگر کسی شخص کو توبہ کرنا ہے تو اللہ سے نہیں، بلکہ وہ چرچ میں جائے گا، اپنے پادری کے سامنے اپنے گناہ کے اقرار کرے گا اور کہے گا میں نے ایک گناہ کیا۔ وہ پادری، ان کا رہبر، ان کے سر پر ہاتھ رکھے گا اور کہے گا جاؤ تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ ہے، جبکہ یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ انجیل میں کوئی مستند روایت یہ منقول نہیں ہے، بلکہ انجیل کے اندر کئی بار اس طرح کہا گیا کہ تمہیں جو مانگنا اللہ سے مانگو، کئی روایتیں موجود ہیں۔ یہ تو ظلم ہے، ایک بندہ گناہ کرے اور اپنے پادری کے پاس جا کے بیان کرے اور پادری وہاں رہبر ہاتھ رکھے اور معاف ہو جائے، تو گویا کہ ان لوگوں نے اپنے پادری، رہبر، درویش کو کیا بنا دیا؟ اللہ بنا دیا۔ گناہ کو صرف معاف کرنے والا یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے رہبر کو کیا بنا دیا؟ معبود بنا دیا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ سورۃ توبہ آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کے یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے درویش کو، اپنے علماء کو اور اپنے رہبر کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا۔ والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے رب بنا لیا اور ان کی پوجا کرنا یہ لوگ شروع کر دیے۔ وما امروا الا ليعبدوا
الا الہ واحدہ، جبکہ انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون، اللہ کی ذات واحد تنہا ہے، وہ ہر طرح کی شرکت سے پاک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 34 کے اندر کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو اب سنو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کچھ علماء، درویش، پادری ایسے بھی ہے، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، باطل طریقے سے یہ لوگوں کا مال ہڑپتے ہیں، دین کے نام پر مال جمع کرتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، جب بھی کوئی بھی نصارہ پانی میں ڈبکی لگاتا ہے تو نصارہ ہو جاتا ہے، فوراً اپنے درویش کو پیسہ دیتا ہے۔ اسی طرح گناہ کر کے اقرار کرتا ہے، سر پر مسح کر دیتا ہے، کہتا ہے جاؤ تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے، تو فری میں نہیں کرتا ہے، پیسہ لیتا ہے۔ اللہ نے کہا دنیا میں کچھ ایسے پادری، علماء، درویش ہیں، مذہبی لوگ ہیں جو مذہب کے نام پر دین کو بیچتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ آج بھی اسلام کے نام پر کتنے ایسے علماء ہیں، اتنے غلط عقیدہ رکھنے والے، کتنے ایسے علماء، ایسے لوگ، نامی علماء موجود ہیں جو لوگوں سے پیسہ ہڑپ رہے ہیں، بس دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مزار کا پورا سسٹم تو اسی پر ہے، بس مزار کا پورا سسٹم ایک پیسے پر، چادر پر، بس، ورنہ وہ مرنے والے شخص کو پیسے کی اور چادر کی ضرورت کیا ہے؟ یہ لیتا کون ہے؟ تو پورا سسٹم یہی، دنیا والوں کو پاگل بناؤ، بیوقوف بناؤ، پیسہ کماؤ، اپنا بزنس چلاؤ، بس، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے ہی اسی بات کو بیان کیا کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا، اور ان لوگوں نے دین کے نام پر لوگوں کو لوٹ لیا، پیسے کو برباد کر دیا۔ لہذا ایسا نہ کرے، اپنے پیسے کو، اپنے مال و دولت کو برباد نہ کرے۔ حقانی علماء کبھی بھی حق بات نہیں چھپاتے، یہ لوگ حق بات کو چھپاتے ہیں، من مانی کرتے ہیں، اور دنیا کمانے کے لیے غلط باتیں لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ نصارہ کے اندر جواز یعنی شادی کرنے کا کیا ہے؟ ہر آدمی شادی کر سکتا ہے، لیکن پادری جو ان لوگوں کا رہبر ہے، علماء ہے، شادی نہیں کر سکتے۔ یہ کیسولک ایک فرقہ ہے نصارہ کے اندر، ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ شادی نہیں کیا تھا، اس لیے کوئی بھی نصارہ، کوئی بھی کرسچن شادی نہیں کر سکتا۔ تو یہ عقیدہ ہے، جبکہ یہ بات بھی انجیل کے تعلق سے غلط ہے۔ انجیل کے اندر کئی مقامات پر اسے بیان کیا گیا کہ شادی کرو، یہ نبیوں کی سنت ہے، شادی کرنا جائز ہے، تو ان لوگوں نے اس کو کیا، اپنا بزنس بنا لیا۔ نصارہ کے اندر ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا ہے، ایک آدمی ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا ہے، جبکہ یہ بات بھی غلط ہے قرآن و حدیث کی روشنی سے، اور انجیل کی روشنی سے بھی یہ بات غلط ہے۔ اور کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا ہے، نصارہ کے اندر طلاق نہیں دے سکتا ہے، صرف اگر زنا کے حالات میں دیکھے تو صرف، بس، ورنہ دوسرے حالت میں طلاق نہیں دے سکتا ہے۔ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اگر زندگی اجیرن بن جائے تو کسی بھی حالت پر انسان، عورت کو بھی حق ہے، مرد کو بھی حق ہے، لیکن ان کے نزدیک کیا ہے؟ یہ عورتوں پر ظلم ہے۔ تورات کو اٹھا کے دیکھیے، آپ اسٹڈی کیجیے انجیل کو، دنیا کے جتنے بھی مذاہب، اسلام نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے مسلمانوں کو، عورتوں کو جو حق دیا، کسی بھی مذہبی یا شریعت کی کتاب میں آپ نہیں پائیں گے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ایک بار طلاق دیتا ہے تو اس سے دوبارہ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا، یہ انجیل کے اندر ہے، جبکہ تحریف شدہ ہے۔ یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اسلام میں کیا ہے کہ ایک طلاق کے بعد انسان رجوع کر سکتا ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے، تیسری طلاق دینے کے بعد دوسری شادی ہونا، پھر اس سے پاک ہونا، پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کم سے کم 2 بار انسان کو اختیار ہے طلاق دینے کے باوجود بھی، کہ انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو انسان یو ٹرن لے لے، انسان رجوع کرے۔ تو اسلام، یہ قرآن ہمیں کس طرح کی سہولت ہمیں دیتا ہے، کوئی بھی ظلم و زیادتی ہم پر نہیں کرتا ہے۔ اور نصارہ کے اندر ایک بہت بڑی چیز جو حمل الصلیب و تقدیس، جو اس طرح کا پلاسٹین کا جو ہوتا ہے، یہ لوگ اپنے گردن پر لٹکاتے ہیں۔ ہر نصارہ کو یہ لٹکانا ضروری سمجھتے ہیں، یہ ان کی علامت ہے۔ اچھا، یہ بات یہ بھی بتا دوں، مسلمانوں کے لیے آپ گوگل میں سرچ کریں گے اسلام کے نام سے تو دیکھیں گے چاند کی نشانی آتی ہے۔ اسلام کے لیے چاند کی نشانی لوگوں نے بنایا، اور کرسچن کے لیے وہ پلاسٹین کا وہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شعار ہے، جبکہ مسلمانوں کا جو چاند جو شعار ہے وہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے، لوگوں نے بنایا ہے۔
مدینہ سرچ کرو تو فوراً وہ گنبد خضرا کی تصویر آتی ہے، یعنی مدینہ کے شعار بنا دیا لوگوں نے، جبکہ وہ گنبد خضرا نہ ہمارے لیے شعار ہے نہ کچھ ہے، یہ ترکی کے لوگوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر ان لوگ یہ گنبد بنا دیا۔ آج لوگ جاتے ہیں اور بدعت وہاں جا کر کے دعا مانگتے ہیں، کیا کیا مانگتے ہیں۔ تو یہ گوگل یہ یہودیوں کے ماتحت ہے، یہ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے گوگل کے اندر نیٹ کے اندر اسلام کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ان لوگوں نے داخل کر دیا، جبکہ اس چاند جیسے علامت سے اسلام کی شعار کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح مدینہ کے شعار سے گنبد خضرا کے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو نصارہ لوگ پلس چن کا جو یہ نشانی یہ لوگ اپنے گردن میں لٹکاتے ہیں، یہ بناوٹ ہے، نہ انجیل کے اندر موجود ہے نہ قرآن حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہ شاؤل الیہودی نے حکم دیا تھا، انجیل کے کسی بھی مستند روایت کے اندر یہ موجود نہیں ہے، بلکہ تحریف ہے۔ کس نے تحریف کیا تھا؟ یہ شاؤل الیہودی نے کیا تھا، جبکہ انجیل کی کسی بھی مستند روایت یعنی اوتھینٹک کوئی پروف نہیں ہے۔ انجیل کے اندر بھی اس چیز کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ لوگ اس طرح لٹکاتے ہیں اور اس کو اپنا مبارک سمجھتے ہیں۔ مسلمان بھی شاید اس طرح کی کچھ چیزیں لٹکاتے ہوں گے۔ یاد رکھیے، اسلام کے نام پر گردن پر، کمر پر، ہاتھ پر، پیر پر کوئی بھی چیز لٹکانا ایک دم حرام ہے۔ اور اسی طرح نصارہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یوم الاحد سنڈے کے دن کو اپنا مقدس ہالیڈے مناتے ہیں، جبکہ انجیل کے اندر کوئی بھی آتھنٹک ریفرنس نہیں ہے۔ ان لوگوں نے بنایا، اس کس نے بنایا؟ شاؤل الیہودی نے اس چیز کو بنایا اور حکم دیا کہ یہودی لوگ سیٹرڈے کو مناتے ہیں، تم سنڈے کو مناؤ۔ اور آج مسلمان بھی مناتے ہیں سنڈے، ہر چیز کے لیے سنڈے کے انتظار کرتے ہیں۔ سنڈے کو یعنی گویا کہ مبارک دن بنایا، اچھا کام کرنا سنڈے کے دن، کوئی بڑا کام ہو سنڈے کے دن، ہر چیز کو ٹال دیتے ہیں سنڈے کے دن۔ تو گویا کہ ان لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے، ان کی اتباع کرتے کرتے ہم نے بھی یہ سنڈے کو اپنا شعار بنا لیا، کوئی بھی کام کرنا سنڈے، کوئی بھی کام سنڈے نہیں۔ سنڈے کو مقدس ماننا اور اس کے لیے اپنے اچھے کام کو اس تک ڈیلے کرنا، یہ کیا شرک ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنا شرکی عقیدہ ہے، یہ نصارہ کی مشابہت ہے۔ ہم کسی بھی خاص دن کی مقدس نہیں جانتے۔ ہم جمعہ کا ہمارے لیے عید کا دن ہے، جمعہ ہمارے لیے ہفتہ، یہ جمعہ ہمارے لیے مقدس ہے، ہم اس میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں بس۔ لیکن جمعہ کے دن کو بھی کسی عبادت کے لیے خاص کرنا، کسی کام کے لیے خاص کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ جمعہ کے دن کریں گے شادی، جمعہ کے دن شادی، جمعہ کے دن وہ کام، جمعہ کے دن یعنی جمعہ کے دن کے لیے کسی بھی کام کو، عبادت کو خاص کرنا، جب جمعہ کے دن نہیں ہے تو پھر سنڈے کہاں سے؟ تو یہ یہودیوں کی تحریف ہے، یہ نصارہ کی تحریف ہے کہ ان لوگوں نے سنڈے کو اپنے مقدس دن بنایا، لیکن انجیل کے اندر، تورات کے اندر اس کی کوئی آتھینٹک ریفرنس، کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے اس کو اپنے میں تبدیل کر دیا۔ اب آئیے چلتے ہیں نصارہ کی مشہور 3 فرقوں کے تعلق سے۔ بڑے بڑے مذاہب جو ہے، ایک ہے کیتھولک انگلش میں بولتے ہیں، یہ دنیا میں بہت مشہور ہے۔ یہ یورپ کے اندر اور ساؤتھ امریکہ کے اندر یہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، یعنی یورپ امریکہ کے اندر یہ کیتھولک مذاہب کے لوگ سب سے زیادہ ہیں۔ اور دوسرا ہے ارتھوڈکس، یہ رشیا کے اندر سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ رشیا کے اندر یہ کیتھولک یعنی ارتھوڈکس کے ماننے والی یعنی نصارہ کے اس مذہب کے لوگ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یوں سمجھیے یورپ، امریکہ، رشیا، یہ سارے ممالک کے اندر اس مذہب کے لوگ زیادہ ہے۔ انجیلیون ایک مذہب ہے، سب سے اخیر میں بنا، یہ مارٹن لوتھر، آپ سرچ کریں گے پائیں گے، مارٹن لوتھر یہ نصارہ کے سب سے بڑے علماء میں، پادریوں میں سے ایک ہے۔ ان کی جو فالو کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، ان کو انجیلیون کہا جاتا ہے۔ مارٹن لوتھر، ان کی جو لوگ اتباع کرتے ہیں، ان کو انجیلیون کہا جاتا ہے۔ اور ان کی بڑی تعداد کہاں پر ہے؟ برٹین کے اندر ہے، امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر ہے۔ تو گویا کہ نصارہ اس مذہب کے لوگ سب سے زیادہ یورپ میں، امریکہ کے اندر پائے جاتے ہیں، برٹین کے اندر، اسی طرح رشیا کے اندر یہ لوگ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے یورپ امریکہ کے اندر یہ جو کنٹری ہے، دنیا میں سب سے زیادہ ڈیولپ کنٹری ہے۔ آپ سائنس دیکھ لو، میڈیکل سائنس دیکھ لو، ٹیکنالوجی دیکھ لو، دنیا میں یہ لوگ سب سے زیادہ آگے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا سب سے بڑا ہدف، مشن کیا ہے؟ فصل الدین عن الحیا،
کہ دین کو زندگی سے الگ کر دو، انسان کی زندگی سے دین کا کوئی تعلق نہ ہو، اس لیے آپ وہاں ہر چیز پائیں گے، مال دولت سب کچھ پائیں گے، لیکن وہاں آپ مذہب دین کو نہیں پائیں گے۔ اسی لیے علماء کا فتویٰ ہے کہ بغیر ضرورت کے ان ممالک میں، یورپ امریکہ کے اندر، جہاں پر اسلام کو ماننا مشکل ہے، جہاں پر اسلام نہیں ہے، جہاں پر جانے سے اسلام مسلمان دوسرے مذاہب کے پیروکار بن سکتے ہیں، ان کی مشابہت اختیار کر سکتے ہیں، ایسے ممالک میں جانا سفر کرنا بھی حرام ہے بغیر ضرورت کے۔ آج ہمارے بچے یورپ امریکہ کو جانے کو شان سمجھتے ہیں، امریکہ میں میرا بیٹا امریکہ میں رہتا ہے، ذرا دیکھو کیا کر رہا ہے، نصارہ بن گیا ہوگا، کسی نصرانی لڑکی کو لے کر کے شادی کر چکا ہوگا، اب انڈیا میں آنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا۔ جتنے بھی اکثر جو لوگ بچے سفر کر کے یورپ امریکہ میں جاتے ہیں، سب سے پہلا نقصان دین کا نقصان ہوتا ہے، دین ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ان لوگوں کے کلچر کے ساتھ ایسا کلچر بنا ہوا ہے کہ ایک مسلمان اپنے دین پر 100% نہیں رہ سکتا ہے، پھر ان کے کلچر میں آتے آتے رہتے اچھا لگنے لگتا ہے، پھر ہمارا مسلمان بچہ یہودی بن جاتا ہے، نصارہ بن جاتا ہے، اپنی ایمان کو ختم کر دیتا ہے، پھر اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے، ختم۔ تو اسی لیے اپنے بچوں کے بغیر ضرورت کی حد تک جہاں سفر کرنا چاہے ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ وہاں رہنا، وہاں شفٹ ہو جانا علماء نے کہا کہ حرام ہے۔ آج کے دور میں یورپ امریکہ میں اگر کوئی مومن شفٹ ہونا چاہیے درست نہیں ہے، کیونکہ وہاں ایک مسلمان اپنی ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، بہت مشکل ہے۔ تو انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ چند باتیں تھیں نصرانیت کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین حق پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، یہود و نصارہ کی مشابہت سے، ان کے غلیظ حرکتوں سے، ان کے غلط عقائد سے، ان کے مشابہت سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، یہودیوں کی چال سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔